حدیث پاک کی کتاب ہے صحیح بخاری شریف. بخاری شریف کے بارے میں چند معروضات بھی سن لیں اور پہلی حدیث بھی میں آپ کی خدمت میں پڑھائے دیتا ہوں. یہ مکمل بخاری ہے؟ چلو آخری حدیث بھی اس پہ ہم دونوں حدیث مل کے پڑھ لیں گے. پہلی جلد ہے؟ اچھا آخری ہوتی تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں میں دو باتیں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. آپ ماشاءاللہ اکثر بچے دورہ حدیث کے ہیں اور ہماری جو خواتین بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ طالبات ہیں. حدیث پاک کو جو بندہ پڑھتا ہے نا تو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قرآن کی تشریح کے طور پہ پڑھ رہے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ حدیث پاک بہت بڑی ویلیو رکھتی ہے اپنے اندر، چھوٹی موٹی ویلیو نہیں رکھتی، بہت بڑی. آپ کہیں گے کیسے؟ حدیث اتنی ویلیو رکھتی ہے. علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نے نکات افغانی میں لکھا ہے کہ جو فرعون غرق ہوا تھا نا تو فرعون کے غرق ہونے کی وجہ حدیث کا انکار تھا، تورات کا انکار نہیں تھا. آپ کہیں گے کیسے؟ کیونکہ جب فرعون غرق ہوا ہے اس وقت تورات نہیں نازل ہوئی تھی. آپ نے پڑھا ہے کہ فرعون تب غرق ہوا، تورات تو اس کے بعد نازل ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے بحیرہ کلزم سے آگے جا گئے. تو فرعون نے تورات دیکھی ہی نہیں تھی، تورات سنی ہی نہیں تھی، تورات اللہ کی کتاب پڑھی ہی نہیں تھی. تو فرعون غرق کیوں ہو گیا؟ حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے. ایک ہی وجہ، حدیث کی اتنی ویلیو ہے. اور حدیث پاک کی اہمیت اتنی ہے کہ جو مانے وہ عقل مند ہے، جو نہ مانے وہ بے وقوف ہے. کوئی پوچھے کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو دوسرے پارے کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے. کس جگہ پڑھے؟ دوسرا پارہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ سیقول السفہاء. بس سفہاء پہ رک جائیں. سفہاء کس کی جمع ہے؟ سفیہن. سفیہ کسے کہتے ہیں؟ بے وقوف، اسٹوپڈ پرسن، بے وقوف. یہ اللہ نے بے وقوف کس کو کہا ہے؟ سیقول السفہاء، بے وقوف کہیں گے من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کہ ان نے اپنا قبلہ چینج کیوں کر لیا. بے وقوف کون تھے؟ بے وقوف حدیث کے منکر تھے. آپ کہیں گے کیسے؟ یہاں تو اللہ نے حکم سے قبلہ تبدیل کیا. پورا مسئلہ ذرا سمجھیں. اس آیت کریمہ میں یہ سورۃ بقرہ اس جگہ دوسرے جو ہے نا کیا کہتے پارے میں اللہ نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ بے وقوف کہیں گے قبلہ تبدیل کیوں کیا، پہلے اور تھا اب اور ہے. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، فرمایا محبوبم جہاں پہلے تھے نا وہ قبلہ بھی ہم نے بنایا تھا، اور ابھی فولی وجهك شطر المسجد الحرام یہ قبلہ بھی ہم نے بنایا. تو پتہ چلا جو کعبہ شریف ہے وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا اور جو بیت المقدس کی طرف منہ تھا وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا. تو اللہ نے جو فرمایا کہ ہم نے پہلا قبلہ بنایا تھا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، تو پورے قرآن میں پہلے قبلے کی آیت موجود نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو. تو جو پورے قرآن میں نہیں ہے تو پھر اللہ نے کہاں حکم دیا؟ حدیث پاک میں. اور حدیث کے منکر نے اعتراض کیا تو اللہ نے اسے سفہاء بے وقوف کہا. تو دوسرا معاملہ یہ پتہ چلا جو حدیث کا انکار کر دے وہ کون ہوتا ہے؟ بے ایمان تو ہوتا ہے، بے عقل بھی ہے، بے وقوف ہے. تو حدیث پاک کو اتنی اہمیت سے پڑھیں. تیسرے نمبر پہ کہ حدیث اللہ کی نعمت ہے. دلیل قرآن پاک میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے نبی پاک آپ اللہ کی نعمت کو بیان کریں. نعمت کو فحدث، حدث یحدث تحدیث میں فحدث سے حدیث نکلا ہے. پتہ چلا حدیث نعمت ہے، اس کو بیان کرنا قرآن میں موجود ہے. نعمت ہے تو اللہ نے اس کو بیان. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 گنتے آنا. چوتھے نمبر پہ حدیث پاک قرآن کی تشریح ہے. کوئی پوچھے کیسے؟ قرآن پاک میں اللہ نے حضور کی ڈیوٹی بیان فرمائی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. محبوبم قرآن آپ کی طرف آیا، اس کی تبیین آپ نے کرنی ہے، بیان آپ نے کرنا ہے، وضاحت آپ نے دینی ہے. تو قرآن تو اللہ کی کتاب اور حضور کا بیان کیا بنا؟ حدیث. تو یہ حدیث اتنی بڑی ویلیو ہے. کتنی باتیں؟ 4. 5ویں نمبر پہ حدیث پاک کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ حدیث پاک کو اللہ جل شانہ نے حضور کی اطاعت فرمایا اور اطاعت کو لازم فرمایا. کہاں ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. یہ اطیع الرسول کیا ہے؟ اطیع اللہ میں قرآن بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. وہ اطیع الرسول میں پہلے حدیث ہے. تو حدیث کی اتنی اہمیت ہے. کتنی چیزیں؟ 5. 6 نمبر پہ آئے. اللہ فرماتے ہیں جو نبی تمہیں حکم کرے وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی حکم دے لے لو، نبی روکے رک جاؤ.
یار یوں کیوں نہیں فرمایا کہ جو اللہ حکم دے لے لو، جو اللہ روکے اس سے رک جاؤ؟ تو اللہ نے یہاں یہ تو نہیں فرمایا کہ وما آتیتکم وما نہیتکم، جو میں تمہیں حکم کروں میں منع کروں. فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو اس سے پتہ چلا حدیث میں حکم بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے، اوامر بھی حدیث میں ہے، نہیں بھی حدیث میں ہے. تو اللہ نے حدیث میں حضور کے حکم کو لینے کی بات بھی فرمائی ہے اور حدیث میں منع کرنے کی بات کو بھی فرمائی ہے. یہ کون سے نمبر کی فضیلت ہو گئی؟ 6 نمبر کی. 7ویں نمبر کی فضیلت ذہن میں رکھیں، حدیث پاک کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر امت میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا حل یا اللہ کی بات میں ہے یا رسول اللہ کی بات میں. کہاں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. آیت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں. اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، آپ اس کی تحقیق کہاں سے کراؤ؟ اللہ سے. آگے والرسول، اور رسول سے کرائے. تو یہ حدیث پاک کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ لوگوں کے فیصلوں کے ختم کرنے کے لیے ادھر رجوع کیا جائے گا. کتنی اہمیتیں ہوں گی؟ 7. 8ویں نمبر پہ حدیث پاک کی اہمیت. اور اگر آپ نے یوں دیکھنی ہو نا کہ کس حد تک حدیث پاک کی اہمیت ہے تو قرآن پاک میں اس کے لیے کئی دلائل اور بھی آپ کو نظر آ جائیں گے. میں مثال کے طور پہ ایک بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ نے جیسے قرآن اتارا ہے ویسے اللہ نے حدیث بھی اتاری ہے. یہ 8ویں نمبر کی دلیل ہے. آپ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے قرآن بھی اتارا ہے حدیث بھی اتاری ہے؟ تو سورۃ نساء آیت نمبر 113 فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. کیا ترجمہ ہے؟ اللہ نے آپ پہ کتاب اتاری اور حکمت. حکمت کیا ہے؟ حدیث ہے نا. حکمت سے مراد حدیث ہے. تو کیا لفظ ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. یہ وہ مغایرت کے لیے ہے. فرمایا جیسے آپ پہ کتاب اتری ہے ویسے آپ پہ حدیث اتری ہے. تو حدیث بھی منزل من اللہ ہے، حدیث بھی منزل من اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے. اور حدیث پاک کی اگلی شان کہ وہ آیتیں اور حدیثیں 8 ہو گیا نا، یہ 9واں نمبر میں جو آیت اور حدیث حضور پاک پہ اترے تو وہ آیت اور حدیث حضور کے علم کو بڑھا دیتی ہے. دلیل وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. پہلے انزل اللہ علیہ الکتاب آیا، پھر حکمہ آیا، پھر علمک ما لم تکن تعلم آیا کہ اللہ نے آپ کو وہ علوم عطا فرمائے ہیں جو آپ پہلے نہیں جان رہے تھے. پتہ چلا حدیث اور قرآن کے ذریعے حضور کے علم کو بڑھایا گیا. کتنی چیزیں؟ 10ویں چیز. حدیث بھی حضور بیان فرمائے تو وہ بھی اللہ کی بات ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورۃ نجم میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ. کیا ترجمہ ہے؟ حضور اپنی خواہش سے نہیں بول رہے، اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں. تو پتہ چلا حدیث حضور کی خواہش کی بات نہیں ہے، اللہ کے حکم ہے. اچھا یہاں آپ مولوی بیٹھے ہیں، مجھے زیادہ تشریح نہیں کرنی ہوگی. بولنے کو عربی میں ینطق کو کہتے ہیں یا تکلم کو کہتے ہیں؟ تو اللہ نے یہ وما یتکلم عن الہوا کیوں نہیں فرمایا؟ وما یتکلم عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. یوں آیت ہے؟ نہیں. کیسے آیت ہے؟ کیوں؟ ینطق تو نطق سے نکلا ہے. نطق اور کلام کے فرق کو آپ جانے نا تو آپ کو حدیث کی عظمت سمجھ آ جائے. ایک ہے کلام، ایک ہے نطق. کلام معنی بھی بولنا، نطق معنی بھی بولنا، لیکن ایک معنی فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ کلام کا اطلاق کمپلیٹلی سینٹینس، مکمل جملہ. کلام جملہ انشائیہ نہیں بنتا، جملہ خبریہ بنتا ہے. پڑھا ہے نا آپ نے صرف میں؟ شاباش ناحو میں ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے پڑھا تو کلام کسے کہتے ہیں؟ پورا جملہ. نطق پورے جملے کو نہیں کہتے، نطق بعض اوقات ادھورے جملے کو بھی کہتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ پرندے کے بولنے کو بھی قرآن نے نطق کہا ہے. پڑھیں ذرا آیت. واہ ماشاء اللہ، بلائیاں بیٹھے نا. ٹھیک ہے، علمنا منطق الطیر. اللہ نے فرمایا نا پرندے کے بولنے کو لفظ نطق کہا. پرندے کی بولی کون سمجھے گا؟ ہم تو نہیں سمجھیں گے. تو اس سے سمجھ آیا. بیٹا آپ دورے میں ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ مبارک فرمایا. ماشاء اللہ، اللہ مبارک. خوشی ہوئی ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے، جزاک اللہ.
میں نے 3 دفعہ ماشاءاللہ اس لیے کہا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے. کہتے ہیں نظر لگنے پہ ماشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کا لفظ ساتھ بول دو نا پھر نظر نہیں لگتی. تو اللہ نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا انہوں نے. تو نطق پرندے کی بولی ہے, پوری بات سمجھ نہیں آتی. تو وما ینطق عن الہوا میں ایک جملہ آیا کہ پیغمبر پوری بات کرے تب بھی اللہ کی طرف سے ہے, ادھوری بات کرے تب بھی اللہ کی طرف سے. ینطق عن الہوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی. کتنی باتیں ہو گئی؟ 10. نطق کا اطلاق مکمل جملے پہ نہیں ادھورے جملے پہ ہوتا ہے. عمومی قاعدہ ہے, کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. انسانوں کے قاعدے کلیہ ہیں, ٹوٹ بھی جائیں تو قاعدہ عمومی ہے, قاعدے ٹوٹ بھی جاتے ہیں. دیکھیں بہت سے قواعد ایسے ہیں جو اعتراض آپ کر رہے ہو میرے دماغ میں ہے, میں اب اعتراض بھی سمجھا دیتا ہوں. جو قواعد بتائے جاتے ہیں نا وہ اکثری ہوتے ہیں, کلی نہیں ہوتے. میں ایک جملہ آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیں افواج کس کی جمع ہے؟ اس کا وزن جمع قلت کا ہے جمع کثرت کا ہے؟ جمع کثرت کا. جمع کثرت ہے جی. سوچ لو جمع قلت کے کتنے وزن ہے؟ 6. میں نے الحمدللہ نحو کی شروحات لکھی ہیں, صرف پڑھا تھوڑی. جمع قلت کے 6 وزن ہیں, اس کے علاوہ جمع کثرت ہے. ایسے ہی ہے. اب جمع قلت کے کون کون سے وزن ہیں؟ عقلبن, افعلن, عقلبن اس کا, ہاں آگے افعالن, آگے فعلتن جیسے غلمتن, آگے مسلمون مسلماتن بغیر الف لام کے ہیں. ان میں سے کس وزن پہ ہے افواج؟ جمع قلت افعال. جمع قلت ہے, رائٹ ہو گیا. جمع کثرت نہیں ہے. تو جمع قلت کے اطلاق کتنے پہ ہوتے ہیں؟ قلت 3 سے لے کر 9 تک. تو یدخلون فی دین اللہ افواجا کیا مانا؟ اللہ کے دین میں 9 بندے آئے تھے. کیا مانا ہے؟ فوج در فوج آئے تھے. تو ادھر نحوی قاعدہ ٹوٹ گیا. تو پتہ چلا قاعدے اکثر ہی ہوتے ہیں, کلی نہیں ہوتے. منطق کے اعتراض کا جواب ہو گیا. یہ نہ کہ تمہارا قاعدہ ٹوٹ گیا ہے یار, یہ کسی سوال جواب میں چل پڑے. میرے دماغ میں آ رہا تھا یہ بھی حدیث کی ویلیو, یہ بھی اوہ اسے موقع گیا. چلو یہ 10 بہت ہے. 10 بہت, ہاں دل کا شرط کاملہ. ایسے 2 اور بھی میرے دماغ میں آ رہے تھے, چلو جانے دیں. تو حدیث پاک اتنی بڑی ویلیو اپنے اندر رکھتی ہے. تو آپ اس کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں, اپنے دماغ میں رکھیں کہ ہم حضور کے فرمان کے لیے بیٹھے. پہلی بات. دوسری بات, حدیث پاک جو ہے نا, حدیث جو ہے, جو بندہ حدیث پڑھتا ہے, یاد کرتا ہے, سنتا ہے, آگے سناتا ہے, اس کا چہرہ بھی خوبصورت ہوتا ہے, اس کی زندگی بھی خوبصورت ہے. کیوں؟ حضور کی دعا ہے. آپ کو یاد ہوگی, سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمع. حضور نے اس کی دعا دی ہے. اسی لیے ایک بات کہوں, اب میں قاریوں سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا, لیکن ایک جملہ سمجھاتا ہوں. قاریوں سے لوگ ڈرتے ہیں, شیخ الحدیث کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں. حالانکہ قاری شیخ الحدیث سے بڑی کتاب پڑھا رہا ہے, ایسے نہیں ہے, وہ شیخ القرآن بنا ہوا ہے, لیکن اس سے لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ قرآن میں ہیبت ہے, اور حدیث والے کو نظر اللہ مبران کی دعا ہے. تو اس لیے محدثین کے ساتھ جو ٹیچنگ ہوتی ہے نا اسٹوڈنٹس کی, اور ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے, وہ قراء سے کم ہوتا ہے. قراء سے تو وہ قاری ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں بڑا معاملہ ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. تو حدیث پاک کو اس لیے بھی پڑھیں کہ اس سے بندے کی زندگی بھی خوبصورت ہوتی ہے, اور اس بندے کی خوبصورتی بھی ملتی ہے, خوبصورتی بھی ملتی ہے. اب یہ جو کتاب ہے حدیث پاک صحیح بخاری شریف, اس کی اہمیت سمجھیں. یوں نہیں ہے کہ حدیث پاک کی صحیح بخاری کتاب پچھلی ساری کتابوں سے بھی آگے ہے, یوں نہیں ہے. آپ سمجھیں, اصح الکتب بعد کتاب اللہ, یہ پورا جملہ نہیں ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ بعد خیر القرون, یہ پورا جملہ ہے. آپ ہی کے دارالقرآن میں حضرت مولانا عبد الرشید نعمانی رحمۃ اللہ کے جو بھائی ہیں, ابھی ان کا انتقال ہوا ہے, مولانا عبد العلیم نعمانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں. یہ انہی کی بات ہے. ختم مسلم پہ تشریف لائے تو انہوں نے بات فرمائی تھی کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ بعد خیر القرون, یہ پورا جملہ ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بہترین کتاب جو خیر القرون کے بعد لکھی گئی وہ بخاری ہے. یہ لفظ کیوں بولا خیر القرون سے بعد کی لکھی گئی؟ خیر القرون کیا ہے اور خیر القرون کے بعد کیا ہے, یہ سمجھیں. ہاتھ میں عصا پکڑ کے مولوی صاحب جمعے میں کیا پڑھتے ہیں حدیث, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین, کیا ترجمہ؟
بہترین زمانہ حضور نے فرمایا میرا زمانہ، پھر ثم الذین یلونہم صحابہ کا، پھر ثم الذین یلونہم تابعین کا۔ نبی کے شاگرد صحابہ کہلاتے ہیں اور صحابی کی اتباع کر کے ان کا شاگرد تابعی کہلاتا ہے۔ یہاں ایک جملہ سمجھا دوں، تابعی کسے کہتے ہیں؟ جو صحابی کی زیارت کرے والی بات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا، اتباع کرے، تابعی اتباع سے نکلا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، اتباع شرط ہے۔ اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ آپ شمر کو تابعی نہیں کہہ سکتے۔ شمر نے زیارت تو کی تھی حضرت حسین علیہ کے قتل کے وقت، آپ کہیں گے شمر تابعی ہے، وہ صحابی کا قاتل ہے۔ آپ حجاج کو، یزید کو، شمر کو یوں اٹھا کے تابعیت سے باہر رکھ سکتے ہیں، اس معنی میں کہ وہ تابعی نہیں ہے، وہ صحابہ کے قاتل جو ہوتا ہے تو وہ تابعی کہاں ہوتا ہے؟ صحابی کی اتباع کرنے والا تابعی ہوتا ہے، ذہن میں رکھنا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، شرط ہے قرآن کی۔ تو نبی زمانہ نبوی، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا، یہ 3 زمانے کب تک چلے ہیں؟ 210 ہجری۔ حضور کا زمانہ سن 10 ہجری پہ ختم، صحابہ کا 110 پہ ختم، تابعین کا 210 پہ ختم۔ تو 210 ہجری، آج کون سی ہجری ہے؟ 1400 کہاں ہے؟ 46 ہجری ہے۔ شکر ہے تسی دسے ہو تو 1400 تے بیٹھ گیا، ادھی صدی اس اینج کر کے پی لے، ٹھیک ہے نا؟ 46 سال کم ہو گیا، اچھا کم ہو گئے۔ سو 1446 ہجری ہے اس وقت، اور صحابہ کا زمانہ تابعین کے بعد کب ختم ہوا؟ تابعین کا زمانہ 210۔ تو 210 ہجری تک خیل قرون ہے۔ اس زمانے کی کتابیں اس سے پہلے کی ہیں، اس سے بڑی ہیں، امام بخاری کے استاذوں نے لکھی ہیں۔ 210 ہجری کے بعد جب شر القرون کا معاملہ تھا تو امام بخاری صحیح بخاری کو لے کر آئے۔ یہ ہے پورا۔ امام ابو حنیفہ کی کتاب پہ امام بخاری کی کتاب کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو سمجھایا، کل کوئی غیر کے مقلد آپ کو راستے پہ چھیڑ دے کہ وہ بخاری پڑھی ہے، بخاری اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ، ابو حنیفہ کتوں آ گیا؟ تو آپ اسے جواب دینا پورا جملہ اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ بعد خیر القرون، ٹھیک ہے؟ پھر آپ پہ اعتراض نہیں ہوگا، یہ جملہ ہم پورا نہیں بیان کرتے۔ اور اگلی بات، میں تو ان اعتراض کرنے والوں کو ایک دوسرے طریقے سے پکڑتا ہوں۔ آپ کو میں نے سیدھی انگلی سے گھی نکالنا سکھایا، الٹی انگلی سے بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مجھ سے ایک بندے نے ایک دن کہا اصح الکتب، اللہ کی کتاب کے پاس سب سے بہترین کتاب بخاری ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا ہے؟ کون ہے؟ کس نے کہا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا حضور نے فرمایا؟ نہیں۔ صحابہ نے کہا؟ نہیں۔ اہل بیت نے کہا؟ نہیں۔ 4 اماموں میں سے کسی نے کہا؟ جی نہیں۔ تو پھر آپ کیا کیے؟ بندے کا نام 10 ملو، میں کہا اللہ کی کتاب ہے، میری کتاب سے یہ 10 میں بھی کہہ دوں؟ پھر کہا کس نے؟ بندے کا نام بتا مجھے۔ اب وہ تو بغلیں جھانکے بیچارہ نا، کیونکہ آپ جب دوسرے کے اس پہ حملہ کریں گے، اے کلاشن کوف ہے، اے تو یہ لکڑی کی بنی ہوئی گل ہے، تو وہ تو سوچنے لگے گا کہ میگزین لگی ہے نہیں لگی، وہ تو پریشان ہو جانا۔ تو میں نے کہا کہاں کس نے کہا ہے؟ بندے کا نام بتا۔ اب 2 بستے ہیں، یا تو اس کو بندے کا نام پتا تھا جان بوجھ کے نہیں بتا رہا تھا، یا اس کو پتا نہیں تھا۔ تو پھر میں نے کہا میں بتاتا ہوں۔ یہ امام ابن صلاح رحمۃ اللہ نے بات کی ہے، جو 6 صدی ہجری کا بندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد جو آیا ہے، یہ اس نے جملہ بولا تھا صاحب الکتب بعد کتاب اللہ۔ تو ہم اس کے جملے کو غلط نہیں کہتے، لیکن حضور کے 600 سال بعد آنے والا بندہ تیرے لیے اتنا قابل احترام ہے کہ تو مجھے دلیل میں پیش کر رہا ہے، اور جو صحابہ کی زندگیوں میں ابو حنیفہ پیدا ہوا، جس نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کو سے پڑھا، صحابہ کی زیارت کی، اور دور تابعین میں آ کے فوت ہوا، اس بندے کی بات کوئی قابل حجت نہیں ہے۔ صحابہ کے دور میں پیدا ہوا، تابعین کے دور میں فوت ہوا، اون دی کوئی ویلیو کوئی نہیں تھی۔ ویلیو اون دی ہے جڑا ابن صلاح سے بیٹھے نے رحمہ اللہ، وہی حضور کے 600 سال بعد، تو ان کی طبیعت وہیں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ تھا، لیکن یہ مشکل ہے، عام طلبہ اس طرح اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ تو میں نے دونوں طریقے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ پورا جملہ کیا ہے اور یہ بات کیا ہے، تو پھر اس سے ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک مناظرے میں ہم تھے تو ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ بہت شخص اعتراض کر رہا تھا، اور اس کو اپنی عربی پہ بڑا زعم تھا کہ جی میری عربی ایسے، اور میں نے کلیہ شریعہ مدینہ یونیورسٹی سے عربی میں PhD کی ہے۔ اسی پر ہماری بات چل رہی تھی۔ بات کے دوران میں نے امام صاحب رحمۃ اللہ کال پیش کیا، تو اس نے کہا بخاری یوں لکھا ہے، امام بخاری یوں کہتے ہیں۔ تو ایک تو گفتگو ہے نا سبق کی، تو اس میں تو ہم کہیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ کی یہ ویلیو، امام صاحب کی یہ حیثیت بتائیں، تو وہ تھوڑی مناظرے کی جنگ ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، اس میں دلیل کے ساتھ رگڑا بھی ہوتا ہے نا۔ تو میں نے کہا جب میں استادوں کی بات کر رہا ہوں تو شاگردوں کو پیش نہ کیا کر۔ تو کیا مطلب؟ میں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاذ
یہ پہلی روایت میں دیکھ لیں. حدثنا الحمیدی, حمیدی اسی پہ آ جائیں, امام مکی بن ابراہیم تو بعد میں. حدثنا الحمیدی, حمیدی کس کے شاگرد؟ حمیدی کا نام حاشیے میں لکھا ہوا ہے, کیا نام ہے؟ هو عبداللہ بن زبیر المکی. یہ حاشیے آپ دیکھ لیں. عبداللہ بن زبیر المکی کون ہے؟ حمیدی کس کے شاگرد ہیں؟ کہتے ہیں عبد الرزاق بن حمام الصنعائی کے, مصنف عبد الرزاق. میں نے یہ کس کے شاگرد ہے؟ امام ابو حنیفہ. میں نے کہا پتہ چلا امام بخاری کا استاذ امام ابو حنیفہ کا پوتا شاگرد ہے. تو امام بخاری کا امام ابو حنیفہ سے کیا تعلق ہے؟ پڑ پوتے شاگرد ہے علم میں. تو جب میں پڑدادے کو پیش کر رہا ہوں تو پڑ پوتے کو سامنے لائے گا, تو اس کی اتنا سا دلیل اس طاقت سے کے ساتھ پیش کیا کرے کہ کبھی آپ کے سامنے کوئی اعتراض نہ کرے. تو اس طرح ویلیو ہوتی ہے. اپنے بزرگوں کی پگڑیاں سنبھالنا سیکھو. ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہم کسی کی پگڑی اچھالتے نہیں ہیں, لیکن اپنے بزرگوں کی پگڑیوں کو سنبھالتے ضرور ہیں. دلیل کے ساتھ سمجھائیں گے, سنجیدگی کے ساتھ سمجھائیں گے, گالی نہیں دیں گے کسی کو, لیکن اپنی دلیل کے ساتھ تو بتائیں. جیسے ابھی سریکی اور پٹھان کی بات ہوئی تو میں نے کہا میں پٹھان کے خلاف نہیں کہہ رہا, میں پٹھانوں کی عزت کرتا ہوں, ہمارے قائد پٹھان ہیں, ہمارے اساتذہ پٹھان ہیں, لیکن جہاں میں نے سریکی ہونے کی دلیل دی تو میں صرف اپنی حفاظت کی ہے. ٹھیک ہے, اپنی بات کر رہا ہوں, کہیں آپ وہ نہ سمجھ جاتا. اور ویسے حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ جملہ فرماتے تھے نا کہ جنت کے اگر 8 دروازے ہیں تو 7 تو پٹھانوں نے لے لیے. ہر میدان میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں تو پٹھانوں کا دل سے قدردان ہوں. پتہ نہیں آپ ہم سرائے کے قدردان ہیں. ہاں شروع گل کرتی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا حیثیت ہے بخاری شریف کی بعد خیر القرون, جو جملہ میں نے کہا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے, تو ایک بات ذہن میں پکی بٹھا لیں کہ امام بخاری پر جو بندہ آپ کو کہے امام حنیفہ کا مخالف ہے, یہ جھوٹ ہے, نرا جھوٹ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ کہیں بھی امام حنیفہ کی مخالفت نہیں کی. آپ اٹھانا کتاب الحیار اور کتاب الاکراہ میں سے جواب لینا انشاءاللہ, نہیں تو عمدۃ القاری اٹھا لو, آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. علامہ بدر الدین عینی کے عمدۃ القاری سچ سچ بتائیں, کوئی بندہ آپ میں سے ہاتھ کھڑا کرے جس نے اس کی ایک جلد کا کم از کم مطالعہ کیا. 18 جلدوں کی اب عمدۃ القاری, کسی ایک جلد کا کسی نے مطالعہ کیا ذرا بتائیں. آپ مجھے بتائیں, آپ بخاری پڑھ رہے ہیں اور آپ احناف کی شرح نہیں پڑھ رہے, تو آپ کیا احناف کا تحفظ کریں گے؟ میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہا, آپ کے اندر غیرت کو جگا رہا ہوں. میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ فتح الباری بھی پوری پڑھی تھی اپنے دورے والے سال میں, عمدۃ القاری بھی پوری پڑھی تھی, ارشاد الساری بھی پوری پڑھی تھی, الکواکب الدراری شرح کرمانی بھی پوری پڑھی تھی. 25 جلدوں میں شرح کرمانی آپ اٹھائیں. الکواکب الدراری, کوکب الدری اور ہے, کواکب الدراری کی بات کر رہا ہوں. یہ ساتھ ساتھ چل. ہمارے استاد جی کو اللہ جزا خیر دے, جو کتاب ہم شروع کرتے ہیں نا وہ کتاب ہم پتہ ہے کیسے پڑھواتے تھے. میں مثال دے رہا ہوں, کتاب المغازی شروع کرنی تھی تو انہوں نے کہا جی 4 دن چھٹی, اس شرط پہ کہ 4 دن میرے پیریڈ میں بیٹھ کے رسول اللہ کے تمام مغازی پڑھو. عربی کتاب پہ 10 طرح سے عربی سے پڑھو, اردو کتاب میں 10 طرح سے اردو سے پڑھو. جتنے مغازی ہیں رسول اللہ کے 27 مغازی ہیں سب پڑھو. تو کسی نے اردو سے پڑھ لیا حضور کے تمام غزوات کو, کسی نے عربی سے پڑھ لیا. جب پڑھنے کے بعد پھر مغازی شروع کی تو پھر بلے بلے پھر سمجھ میں آگے کتاب و تفسیر شروع کر دی. اس نے کہا جاؤ اردو تفسیر پر عبور ہے وہ پڑھو, عربی تفسیر پر عبور ہے وہ پڑھو, الحمد کے الف سے والناس کی سین تک جو تفسیر پر آپ کو مزہ آتا ہے پڑھے. پوری 5 دن میں دہرائی پوری تفسیر بیٹھ کے, تفسیر دماغ میں بیٹھائی. اگلے دن کتاب و تفسیر شروع کی, پھر بلے بلے. اب آیا کتاب النکاح کے وقت, انہوں نے کہا جی کتاب النکاح پڑھنا ہے, آپ جائیں کسی اردو فتاوی سے جو علماء احناف کا ہے, نکاح کے تمام مسائل پڑھ کے آئیں. جتنے فتاوی میں سوال جواب لکھے ہوئے, جتنے نکاح فضولی کیا ہے, نکاح حقیقی کیا ہے, نکاح ہوتا کب ہے, پوری ترتیب جتنے لکھے ہوئے جس فتاوی کے ساتھ آپ کی مناسبت ہے, اہل حق کا فتاوی پڑھ کے پورا پڑھا. پھر ہم نے کتاب النکاح پڑھا, پھر سمجھ آ گیا. کتاب الطلاق کی باری آئی تو ہاں جی کتاب الطلاق کون سی جو مرضی آئے فتاوی کی کتاب الطلاق پڑھ کے لائے, پھر پڑھے. یوں پڑھوایا یقین مانے انگلیوں پہ مسئلہ یاد ہو جاتا تھا, انگلیوں پہ یاد ہو جاتا تھا. تو اس طرح آپ بھی ذوق رکھیں. آپ تو بخاری ختم کر کے بیٹھے ہیں, ذوق رکھیں اور پڑھیں اپنے اکابر. فتح الباری بھی اسی کی شرح ہے, عمدۃ القاری بھی اسی کی شرح ہے جی. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شافعی ہیں, اور علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری والے رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں. تو وہ ہمارے علمی ابا ہیں اور امام ابن حجر علمی چاچو ہیں. چاچے کی کتابیں تسی پڑھ دے ہو, ابے دی نہیں پڑھ دے, علمی ابا کو پڑھا کرو. علمی ابا ہیں, اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. ٹھیک ہے, تو علمی آپ کو پتہ ہے علامہ عینی کب فوت ہوئے اور علامہ
ابن حجر کب فوت ہوئے؟ حافظ ابن حجر کب فوت ہوئے؟ یہ یاد رکھا کرو، اسماء الرجال ہے، کون سا محدث کب فوت ہوا، یہ بڑا فائدہ دے گا. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ابن حجر کا انتقال ہے المتوفی 852 852 852 ہجری میں امام ابن حجر فوت ہوئے، اور علامہ عینی 855 3 سال بعد. تو اس کا مطلب ہے دونوں ہم اثر ہیں، ایک شافعی ہیں ایک حنفی ہیں. امام ابن حجر نے پہلے چھاپی تھی فتح الباری، دوسرے ہفتے 18 جلدوں میں علامہ عینی نے عمدۃ القاری چھاپ دی تھی. پتہ ہوا کیا تھا، ایک شاگرد حافظ ابن حجر کے پاس پڑھتا اور وہی علامہ عینی کے پاس بھی پڑھتا. شافعی محدثین کے پاس وہ پڑھتے تو وہ اپنی چیزیں اس سے لکھواتے، اور شام کو ادھر آتا تو اس نے بتایا حضرت ہمارے استاد جی نے ماشاءاللہ ایک شرح شوافع کے طرز پہ لکھی ہے بخاری کی. تو نے کہا وہ کاغذ کس کے پاس ہے؟ کہا جی میرے پاس ہوتا ہے، آپ کو دکھاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسے خیانت ہے، پہلے اپنے استاد کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت مانگو کہ میں یہ آپ کی مصفدے کی کاپی کسی کو دکھا دوں، میری اجازت لے لو. اگر وہ اجازت دیں تو مجھے دکھانا، ورنہ نہیں. دیانت داری دیکھو ہمارے حضرات سے. اسی لیے ہم آج بھی حضرت امام شافعی کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ کے بغیر نہیں لیتے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ گئے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا بالکل ضرور دکھا دیا کریں. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بندہ جواب لکھ دے گا. تو وہ روزانہ لکھتے اور دکھا جاتے، اور امام عینی اس کو پوری تحریر لکھ دیتے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک جمعے کو اگر فتح الباری چھپی ہے تو دوسرے جمعے نو عمدۃ القاری میدان. اس طرح نہیں، اتنے تگڑے لوگ تھے یہ علم میں. بادشاہ وقت تھا، یہ دونوں مصر کے ہیں، دونوں کی قبریں وہی ہیں، قاہرہ کے اندر ہے، بلکہ جامع ازہر کے بالکل قریب ہے علامہ عینی کی قبر. تو بادشاہ بیٹھتا تھا تو یہ دونوں علماء ان کے ساتھ بیٹھتے. تو بادشاہ نے اپنے سامنے ایک مینارہ بنوایا تھا، مینارہ اینٹوں کا پتھر. وہ مینارہ بیچارہ گر گیا. وہ مینار گر گیا تو ہر بندے نے اپنے ذوق پہ اس پہ کمنٹ پاس کیا. علامہ عینی بھی ہیں اور حافظ ابن حجر بھی ہیں. حجر کا معنی پتھر ہوتا ہے، عین کا معنی نظر ہوتا ہے. تو اب یہ علماء بیٹھے ہیں نا، تو اس نے اس پر چوٹ ماری لیکن علمی، اور ان نے یہاں بات کی. وہ کہنا یہاں مینارہ بادشاہ سلامت آپ کا گر گیا ہے، اس کو عین لگی ہے، نظر لگی. نام تو بدر الدین عینی ہے نا، صرف علمی اعتراض کرنے کے لیے. یہ کوئی برا بھی نہیں ہے، علمی باتیں گپ شپ کی ہوتی ہے. عین لگی ہے، نظر لگی ہے. انہوں نے علامہ عینی کو دیکھا، علامہ عینی نے کہا اللہ ان کو جو ہے خیر عطا فرمائے، نے اپنی بات کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حجر 2 نمبر لگا تھا. پتھر، وہ پتھروں سے مینارہ بنا ہے. یہ ہوتا ہے علمی علماء کا تھا معاملہ. تو آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تب جا کر آپ کے سامنے کتاب العر اور کتاب القراء آئے گا کہ امام بخاری کے جو ہم کہتے ہیں نا مخالف نہیں ہے، وہ کسی اور پیرا دور ہوتے لوگ ادھر سمجھ جاتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اکابر کے استاذوں کے قدردان تھے. آپ اور میں اپنے استادوں کو گالی نہیں دیتے. امام بخاری ان کو کہے گا یہ 2 نمبر ہیں، جیسے انہوں نے کتاب العیال کی بات کی ہے، قال بعض الناس میں استاد کا نام لے گا، ایسے نہیں. میں ڈیرہ غازی خان میں تھا، ایک مناظر ہے ان کے جو امام حنیفہ کے مخالف لوگ ہیں، اور وہ اس کو مناظر کو بہت بڑا نام دیتے ہیں. تو ان کی مجھ سے بات ہوئی تو وہ فرمانے لگے مفتی صاحب ایک بات تو آپ سچ مان لو جتنے حنفی ہو. میں نے کہا جی فرمائیں، ہم تو ساری باتیں سچی مانتے ہیں، کیا کون سی بات سچ ہے جو ہم نہیں مانتے؟ اس نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ امام بخاری قدر ودر نہیں کرتے تھے، بات سچی ہے. میں نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہ دلیل ساری ظاہر ہے، ایک جگہ بخاری میں امام حنیفہ کا نام نہیں لیا امام بخاری نے، ایک جگہ بھی نہیں لیا. اس حد تک تو بات سچی ہے کہ نام نہیں لیا. لیکن میں نے کہا نام نہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ان کے مخالف ہیں. کہتے ہیں نام نے جو نہیں لیا تو مخالف ہی ہو گئے. حالانکہ آپ مجھے بتائیں، میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، حضور کا نام لیتا ہوں، 1,23,999 پیغمبر کا نام نہیں لے رہا، تو میں نعوذ باللہ ان کا مخالف ہوں؟ یہ کوئی بات ہے؟ کسی کا نام عدم ذکر عدم کو مستلزم کیسے ہو گیا؟ عدم ذکر بغض کو مستلزم کیسے ہو گیا؟ لیکن اس نے بات کر دی. میں نے اسے 2 جواب دیے، یہ جواب نہیں، دوسرا جواب دیا اس سے ہٹ کے. میں نے کہا میرے بھائی امام بخاری مقلد ہے کس امام کے؟ کہتے امام شافعی کے. میں نے کہا امام شافعی رحمۃ اللہ اچھے آدمی تھے، بہت اچھے تھے. میں نے کہا پوری بخاری جو امام بخاری نے امام شافعی کا نام لیا؟
لیا تو مینو بھی کھاؤ. ہاتھ کے صرف طوطے نہیں اڑ گئے بچے کے, بچے چھوڑو, آج کل لفظ مولانا نے دیا بچونگڑوں, بچونگڑے کے ہاتھ کے طوطے نہیں اڑ گئے, چڑیاں, لالیاں, کوے, ہلنا شلنا یکیاں اڑ گئی, ایک بھی نہیں بچی. جو ان کا امام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اس کا نام بھی تو بخاری میں نہیں لیا. آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام حنیفہ کے مخالف تھے؟ اچھا میں نے کہا اگلی بات کروں, کہتے جی کروں. میں نے کہا امام مسلم رحمۃ اللہ کس کے مقلد تھے؟ وہ بھی امام شافعی کے تھے. میں نے کہا انہوں نے بھی نام نہیں لیا, پوری مسلم میں امام شافعی کا نام نہیں ہے. کیوں وجہ؟ اب ادھر ٹاکا ادھر ادھرا, ادھر ٹاکا ادھر ادھرا, جواب نہیں ہوگا. جو جواب دیں گے اس میں پھنسیں گے, جو جواب دیں پھنسیں گے. ایک جواب لولا لنگڑا دیتے ہیں, پتہ کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی ان کے بزرگ تو تھے, لیکن بس امام بخاری اور امام مسلم نے یہاں بزرگوں کی بات نہیں کی, اپنے وقت کے لیول کی بات کی ہے. تو میں نے کہا امام شافعی کو انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ یہ بزرگ ہیں, ہم ان کی بات نہیں کر رہے. تو امام شافعی جس دن پیدا ہوئے اس دن امام حنیفہ فوت ہو گئے تھے. 150 ہجری میں امام شافعی کی پیدائش ہے, 150 ہجری میں امام حنیفہ کا انتقال ہے. تو امام ابو حنیفہ تو امام شافعی کے استاذ کے بھی استاد ہیں, امام محمد کے استاد ہیں. امام محمد سے امام شافعی نے پڑھا ہے. کسی نے امام شافعی سے پوچھا آپ نے کتنا پڑھا؟ فرمایا حفظت عن محمد وقرا بعیر, اونٹوں کا لشکر اٹھا کے جتنی کتابیں لے کے جائے میں نے اتنی حدیثیں امام محمد سے پڑھی ہیں. امام شافعی فرماتے تھے. تو میں نے کہا امام شافعی بڑے ہیں اس لیے ان کا نام نہیں لیتے, تو جو امام شافعی کا دادا استاد ہے اس کا ذکر کیوں کریں گے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں ہم بزرگوں کی بات نہیں کر رہے, اپنے وقت والوں کی بات کر رہے ہیں. اچھا معنی لیا کریں, برا معنی نہ لیا کریں. تو بہرحال یہ صحیح بخاری کے متعلق بات تھی. تو یہ صحیح بخاری شریف ہے, اور بخاری شریف تو اس کا مختصر نام ہے. ان کا تو چلو مجھے انہوں نے بتا دیا, بھئی یہ پہلی پوزیشن ہولڈر ہے. کوئی اور ساتھی جس پر میں انگلی رکھوں وہ مجھے بتا دے صحیح بخاری شریف کا پورا نام کیا ہے. نہیں, جس پر میں انگلی رکھ دوں, آپ ہاتھ کھڑا کر لیں جس کو نام آتا ہے. ہاں اس زمانے جس ہاتھ نہیں چکا اس تو پوچھیے, اے مولانا بات. ہاں آپ بتائیں, ایک منٹ بیٹا. آہستہ آہستہ کہیں, کچھ نہیں ہوگا, ہاں یاد ہو جائے گا. ادھر منہ کر کے اس کو بتا. شاباش, وہ بہانے لگاؤ جو ہم نے کیے ہاں. الجامع الصحیح ایک منٹ, اینک والے صاحب النظارہ بھائی. الجامع الصحیح السند, آپ سنائیں. جامع المسند الصحیح والمختصر. چلو آگے تو سوک ہے رمین امور سننے بھائی. یہاں بھی مسئلہ یہاں پھنستا ہے کہ الجامع السنن ہے, الجامع المسند ہے, جامع المسند یا پھنس جاتا ہے. الجامع الصحیح دو الگ الگ کہتے ہیں, الجامع المسند الصحیح المختصر. ایسا ایسا بندہ کہتے ہیں. عربی زبان میں اٹک جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ہمارے ابھی زبان تھوڑی ہے. یہ تو ہمارے علمی روحانی آباؤں کی ہے, براہ راست تو ہماری مادری زبان نہیں ہے. اس میں اٹک جانا کون سا مسئلہ ہے؟ قرآن میں اٹکنے پر رسول اللہ نے اپنی بات فرمائی ہے. کیا حدیث نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں قرآن میں بھول جاؤں تو مجھے بتاؤ. یہ لفظ نہیں ہے حدیث میں, پڑھیں حدیث ہے تو صحیح مسلم میں, انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی. میں بھول جاتا ہوں, میں بھولوں تو مجھے بتائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں تو بھول جانا کوئی جرم نہیں ہے. آپ کے اور میرے لیے ہے نا, اب نبی کے لیے تو آپ کیا کہو گے اس پر, خدا تینوں حج لے جاوے. چلو یہ اب صحیح بخاری کا پہلا باب ہے, اور پہلا باب امام بخاری نے کتاب الایمان سے پہلے ذکر کیا. کتاب الایمان بعد میں ذکر کیا, پہلا باب پہلے ذکر کیا, اور باب کا نام رکھا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وحی حضور تک کیسے آتی تھی. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ایمان تب ملے گا جب وحی آئی تو ایمان ملا نا. اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کو پہلے ذکر کیا. اور اس میں پہلی حدیث ہے, اور اس حدیث کا نام ہے حدیث مہاجر ام قیس. ام قیس ایک خاتون ہے, ان کے لیے ایک شخص نے ہجرت کی ہے, اور وہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے. صحابی بن کے پہلے تشریف لے آئے تھے, تو بعد میں آئے, ان کی نیت یہ تھی ہجرت تو کر رہا ہوں, بس میری شادی بھی ہو جائے گی, وہ تشریف لائے. تو ان کے بارے میں یہ پوری کی پوری حدیث ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد ہیں امام حمیدی, ان سے امام بخاری روایت لائے ہیں. یہ روایت جو امام حمیدی کے ذریعے لائے ہیں, تو پہلا استاد امام حمیدی امام بخاری اس لیے لائے ہیں کہ حمیدی حمد سے ہے, اور حمد جو ہے نا تعریف کو کہتے ہیں. تو تعریف پہلے بھی کرنی چاہیے, تعریف آخر میں بھی کرنی چاہیے.
लहुल हम्दु फिल ऊला कुरान की आयत है ना, तो इधर हमद ऊला पे अमल किया और आखिरी रावी वबी काल हदसना अहमद इब्न अशकाब में वल आखिरा पे अमल किया। दूसरा हम तकरीर शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और खत्म करते हैं आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी अल्हम्द, ये भी अल्हम्द, तो इमाम बुखारी इसलिए अल्हम्द। इनका असल नाम है अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला से लाए हैं क्योंकि अल्लाह ताला को दो नाम बड़े महबूब हैं। सुनन नबी दाऊद की हदीस है अहब्बुल अस्मा इलल्लाहि अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान। अल्लाह को दो नाम बड़े पसंद है, एक नाम अब्दुल्ला एक अब्दुर्रहमान है। तो अब्दुल्ला से बुखारी शुरू की और अब्दुर्रहमान पे बुखारी खत्म की। अबू हुरैरा पे बुखारी खत्म है, तो अब्दुर्रहमान उनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन सखर। दूसरी बात कि अब्दुर्रहमान बिन सखर हज़रत अबू हुरैरा मदनी है और अब्दुल्ला बिन जुबैर अल मक्की ये मक्की है। तो इमाम बुखारी बताना चाह रहे हैं मक्का से वही शुरू हुई और मदीना में खत्म। यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी चलती हैं, पता नहीं हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के जहन में बात थी या नहीं थी, लेकिन हमारे शेखुल हदीस ने हमें ये सुना के पकवा देते हैं। ठीक है ना, तो अब याद कर लो। काफिया पढ़ते हैं 3 महीने तो यहाँ लगा रहता है कि अल कलिमतु लफ्जुन वाज़िअ लिमाना में ये पता नहीं अल्हम्द नहीं लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह तो बिस्मिल्लाह नहीं लिखी, बिस्मिल्लाह लिखा तो क्या नहीं लिखा। वो इब्ने हाजिम के दिमाग में भी वो सवाल नहीं होंगे लिखते वक्त जो हमारे यहाँ याद कराते हैं। बहरहाल ये भी ज़हन खोलने के लिए। तो वह भी काल हदसना हुमैदी काल हदसना सुफियान काल हदसना यहया बिन सईद अंसारी काल अखबरनी मोहम्मद बिन इब्राहिम अत-तैमी अन्नहु समिअ अलक़मत बिन वक़ास अल-लैसी यक़ूलु समिअतु उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिमरिन मा नवा फमन कानत हिजरतु इला दुनिया युसीबुहा औ बड़े क्या लफ्ज़ है? हाँ आप तो लफ्ज़ देख रहे हो, वो तो नहीं देख रहे हैं। ये अविमरातिन है। हाँ तो औ इला क्यों छड़ दे से? इसका माने आप सिमात से काम ज्यादा ले रहे हैं। ऐसे छोटा सा पढ़ा तभी मैं रुक गया। ठीक है, यन के हुआ हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। अब इस हदीस में था कि तमाम अमाल का दारोमदार जो है वो नियत पर है और जिस आदमी ने जो नियत की उसको वही मिलेगा। जिसने हिजरत की दुनिया के लिए तो उसको दुनिया मिलेगी, लड़की के लिए किया औरत के लिए किया तो उसे वही मिलेगा जो जिसकी तरफ उसने हिजरत की। ये हदीस पाक है और इसको हम नियत के मामले पे तिरमिज़ी में भी पढ़ के बुखारी में भी पढ़ के 4 मज़ाहिब आपने याद किए हुए हैं। लेकिन एक तशरीह मैं आपको सुनाने लगा हूँ जो तशरीह कायद मिल्लत इस्लामिया दामत बरकातुहू ने फरमाई। 5 दिन पहले की बात है, हज़रत कायद जमीयत दामत बरकातुहू को मुझे मैसेज आया कि अब कल के दिन कहाँ है। मैंने कहा विजय रस्मिल खान में हूँ। फरमान लगे मैं विजय रस्मिल खान में। तो कल ज़ोहर में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो बिचौंगड़ों के खिलाफ हजरत की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मैंने कहा हजरत मैं हाजिरी करूँगा। मैं वहाँ चला गया, शेख के यहाँ बैठा। मुझे ये सआदत मिली कि ज़ोहर असर मगरिब इशा 4 नमाजें मौलाना के पीछे पढ़ी और चारों तक की तकबीर और इकामत मैंने कही। तो इशा की नमाज से पहले मगरिब के बाद मैंने हजरत से इजाज़त मांगी। मैंने कहा हजरत मुझे इजाज़त देते मैं चलता हूँ। मुझे कहते हैं पठानों के घर आओ, खाना खाए बगैर बंदा नहीं जाता। तो मेरे यहाँ तो खाना आज इसलिए नहीं है कि मैंने किसी जगह जाना है दावत पे। तो वो बंदा मेरा बहुत अच्छा यार है, चाहे उसने आपको दावत न दी हो, आप मेरे साथ चलना, इकट्ठे चलेंगे तो मुझे अपने साथ खाने मिलेंगे। हमने इशा वहीं पढ़ी। हाजी अब्दुल रशीद धब साहब अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए, उनके घर में खाना था, वहीं हम आ गए बैठे। उधर आए तो लोगों ने कई सियासी सवालात इधर उधर शुरू कर लिए। लेकिन इस शख्स को मैंने करीब रहकर देखा है, सियासी गुफ्तगू में भी इल्मी इनकी बातें नहीं की जाती, वो इल्मी। तो एक बंदे ने एक फर्द पे एतराज़ किया कि वो बंदा मफाद परस्त है, तो अपने फायदे के लिए आपकी जमात में आया है, आप उसको निकाल दें, क्यों रखा हुआ है आपने उसे? मौलाना सुनते रहे, बात को इधर उधर कर जाते ताकि वो क्या फजूल इसका सवाल है। जब उसने दूसरी तीसरी मरतबा कहा, फिर एक सफेदरी शब्द बुजुर्ग आके बैठ गया, उसने भी उसके बारे में कहा। अल्लाह मुझे देखा और मुझे फरमाया कि हदीस पाक में है नहीं, कोई बंदा अगर मफाद परस्ती के लिए भी आए तो उसको भी अपने साथ रख लो, निकालो नहीं। अब मैं बड़ा परेशान हो गया कि मौलाना मैनू वेख के गल की थी, तो मैनू आखिर हदीस ला बदल मैं कहाँ से पढ़ के ये बात सुनाऊंगा जिस इस्तेदलाल पे मौलाना कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी हाँ हजरत आप बड़े हैं, आप सच ही फरमाते हैं। अब यूं मैंने नहीं कहा कि हाँ मैं हदीस में आता है। अब मौलाना कदरे खामोश हुए तो उन्हें भी लगा भी इसके उस तरफ जहन नहीं गया। मुझे कहा यार वो बुखारी की पहली हदीस है। फौरन ठक मेरे जहन में उनका इस्तेदलाल है। मैंने कहा हाँ, रिवायत का नाम है मुहाजिरों में कैस, ये हिजरत की है इस सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
لیکن یہاں دین بھی مقصود ہے لیکن اپنی شادی کا مفاد بھی ہے. میں صحابی کی نیت پہ کوئی حملہ نہیں کر رہا, صحابی کی پاؤں کی جوتی ہماری آنکھ کا سرما, لیکن اس میں ایک وجہ او الہ یہی تو پوچھا تھا اسی لیے روکا ہوں, امراتن ہے نا, یا الہ دنیا جو سیبوا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کیا اس صحابی اور صحابیوں کو نکال دیا تھا؟ اپنے معاشرے سے ہٹا دیا تھا؟ قبول فرمایا, اپنے ہاں رکھا. ٹھیک ہے, تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی بندہ کسی نیت سے آئے لیکن دینداروں کے پاس آ کر بیٹھے تو اس کو صفوں سے نکالو نہیں, اس کو بٹھا دو. مولانا نے اسے کہا اللہ کے بندے اگر وہ اپنی وفات کے لیے آیا بھی ہے ہمارے پاس, ہمارے ساتھ بیٹھے گا اٹھے گا, انشاءاللہ اس کا وفات ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ اس حدیث سے استدلال کیا. مفتی صاحب تو حیران ہو جاؤ, اللہ رب العزت نے اتنی ذہانت ان کو عطا فرمائی اور اس طرح قوت استدلال پہ مسئلہ پیش کرتے. میں نے پھر مولانا کے اس وقت ہاتھ تھامے اور میں نے کہا حضرت اللہ جانتا ہے, میں نے اپنے نظام میں سنا ذہن بنایا ہوا تھا, میں بخاری کی بڑی شرح پڑھے نے, میں نے الحمدللہ 2 سال پڑھایا ہے, تو میں ایک تجربہ رکھتا ہوں, میں شیخ الحدیث کا بیٹا ہوں, میرے والد صاحب ماشاءاللہ یہ وہ پوری بات. مزہ آ گیا حضرت, دلی ٹھنڈ پہ گئی ہے جڑی تشریح تسی کیتی ہے. میں کسی شرح نہیں پڑھی لیکن عین حدیث کے مقتضا کے مطابق ہے, عین حدیث کے مقتضا کے مطابق ہے, باقی آپ نے شرح فرمائی ہے. تو اس سے ایک بات یہ بھی آ گئی, ہو گیا. اب آپ لوگ ماشاءاللہ لیٹ ہو گئے ہیں, اب دیکھیں رات کی 11:15 سے بھی اوپر کا وقت ہے, تو صحیح عقیدہ رکھیں, صحیح عمل رکھیں, اپنے اکابر کے ساتھ جڑے رہیں. تو آپ کو میری طرف سے مرویات حدیث کی اجازت ہے. میں نے اپنے شیخ مکرم حضرت مولانا سید شریف اللہ مولیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شیخ الحدیث جامعہ شمس العلوم تفسیریہ رحیم یار خان والے, ان سے میں نے جو اجازت حدیث لی ہے, اتنی بڑی اجازت حدیث ہے, وہ 16 واسطے تک ڈائریکٹ رسول اللہ تک بندہ پہنچتا ہے. 16 واسطے, ورنہ آپ کو جو سند ملنی ہے وہ 25-26 واسطے, یہ آپ ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے, ان میں ہمارے 2 اساتذہ اتنے بڑے ہیں. ایک استاذ کے لکھے انہو عاشا 300 سنۃ, یوسف الحروی رحمہ اللہ کے لکھے 300 سال اس کی زندگی تھی, ایک کی 150 سال وہاں لکھی ہے. تو اس طرح اس سند میں بندہ ڈائریکٹ وہاں پہ جا کے پہنچتا ہے. تو وہ اجازت حدیث کے ساتھ آپ کو اجازت ہے. وہ حدیث کی سند آپ کو چاہیے ہو تو مفتی عمار صاحب کا آپ کے فیصلہ آباد کے ہیں, ان کا نمبر نوٹ کر لیں. میں نے ان کو یہاں جن بچیوں نے پڑھا ہے میرے خیال میں کل سبق, تو ان کو بھی اجازت حدیث دی ہے, تو ان کے لیے میں سند بھجواؤں گا, تو آپ اپنا نام پتہ علاقہ ان کو بتا دینا, تو اس میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک بھجوا دیں. مولانا میں آپ کو بلینک بھجوا دوں گا, اس میں آپ ان کو لکھ کے, لیکن انہوں نے ان کو لکھ کے جن کو میں نے اجازت دی ہے سارے انہوں لکھ کے ٹھیک ہے. ہاں دورے والوں کو تو اجازت نہیں, درس میں جس نے شروع نہیں کیا اس کو تو اجازت کہاں کی ہے اللہ کی. نہیں میں ان کی کہہ رہا ہوں جو دورہ حدیث سے کم از کم اس کو, ہاں دورے والوں کا, ٹھیک ہے نا, یا جن کا دورہ نہیں ہے وہ دورہ کرنے کے بعد آ کے دوبارہ لے لیں, نو ایشو. تو آپ ان سے لے لیں. مشکات والے اگلے سال لے لینا, کیا ہوتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے اپنی حدیث بخاری پڑھی نہیں ہے تو بیٹا میں کیسے آپ کو ثلاثیات کی اجازت دے دوں. تو اسی ثلاثیات چھٹو, ثلاثیات ہی نہیں پڑھے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے. اس سال آپ انتظار فرما لیں, اگلے سال ہم مبارکبادی کر لیں گے. اب اس میں حدیث پر کوئی سوال کسی قسم کا ہو, آپ حضرات نے سوال فرمانا. یار میرا پانی وہ گلاس ہے, چلو جزاک اللہ. اچھا لے آپ, کوئی سوال ہو آپ کا, علمی ہو, سمجھنے کے لیے ہو, تو میں آپ کو سوال کا جواب سمجھا دوں. میرے دماغ میں آئے گا تو جواب سمجھا دوں گا, نہیں آئے گا تو دعا کر لوں گا. موضوع سے ہٹ کے ہو تو پھر سوال چھوڑ لیں. موضوع پہ سوال کرے بیٹا, علم حدیث کا سوال ہے, مزہ آئے گا. ہاں علم حدیث سے آپ کو شغف نہیں ہے. پیچھے والا سوال نہ کریں, پہلے انہوں نے کرن دو پھر آپ کو کراتا ہوں. آپ کا مسئلہ بھی حل کریں گے. رابعہ کیا ہے بولنا. اچھا جی فرمائیے, اس عنوان پہ سوال ہے, نہیں ہے تو مجھے خوشی ہے, بند کرتا ہوں, گپ شپ لگاتے ہیں. چلو اللہ آپ کو خوش رکھے.